یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ اچھا، یہ احسان رضوان بھائی ہیں ہالینڈ سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی ان کے رشتہ داروں کے اندر ملنے آیا تھا اور وہ جو ہے نا کسی یعنی ریلیشن میں ہی دوسرے لوگوں سے ملنے کی بات کر رہا تھا، جو مجھے سوال سمجھ میں آیا، اور جس سے وہ بندہ ملنے کی بات کر رہا تھا وہ عقیدوں کے شیعہ ہیں اور صحابہ کی گستاخی بھی کرتے اور ان کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو جب اس شخص سے منع کیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں سے تال میل مت رکھو یا ملاقات مت کرو، مت ملو، تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں، دنیاوی اعتبار سے جو ہے نا ملاقات دعا سلام کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اصل میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال کے اندر دنیاوی معاملات یا کوئی شرعی ضرورت بھی آپ نے بیان نہیں فرمائی کہ اس بندے کی کسی کیا شرعی ضرورت تھی۔ فقط یہ ہے کہ وہ اس دیش گیا ہے، سوچتا ہے کہ یہاں سب سے دعا سلام مل کے چلا جاؤں، تو یہ کوئی دنیاوی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک کا فرمان موجود ہے کہ جس نے کسی بد دین کی تعظیم کی، بد مذہب کی جس نے تعظیم کو گویا، اس نے دین کو گرانے میں مدد کر دی، یعنی جیسے دین کو کھوکھلا کرنے میں، اس کی نیو کمزور کرنے میں اس نے مدد کی۔ تو اسی طریقے سے صحابی رسول یا کسی بھی صحابہ پر لعن طعن کرنا یا ان کو برا کہنا یا پھر عقیدہ کفریہ رکھنا، ایسے لوگوں کو دعا سلام، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، دعا سلام کلام کرنا یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل ناجائز ہے۔ حضور پاک نے منع فرما دیا کہ نہ ان سے سلام کرو، نہ وہ مر جائیں تو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو، حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ کہنا ہے کہ دنیاوی ضرورت کے تحت بول سکتے ہیں، تو کوئی ایسی دنیاوی ضرورت بھی نظر نہیں آ رہی کہ جس کے تحت یہ کہہ دیا جائے کہ بول سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ کفریہ ہوتا ہے نا، مثلا یہ کہ جیسے کہ شیعوں کے بعض لوگوں کے اندر، جو بار بار کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ شیعوں کے اندر بعض کے اتنے کفریہ عقیدے بھی موجود ہیں، جیسے قرآن کے پاروں کا کم نازل ہونا، حضرت علی پہ نازل ہونا یہ سمجھ لینا، جبرائیل امین سے جو ہے نا خطا ہو گئی معاذ اللہ یہ سمجھ لینا، اور یہ کہ حضرت علی کو دیگر نبیوں سے افضل بتانا وغیرہ وغیرہ۔ تو جس شخص کے ایسے جو ہے نا مردود عقائد ہوں تو پھر جو ہے نا کافر مسلمان کا رشتہ دار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا کہ چلو دور کے رشتہ دار ہی صحیح، تو مسلمان کا رشتہ دار کافر کیسے ہو جائے گا؟ اس کا تو رشتہ ہی ختم، یعنی جو اصل بنیاد اسلام کی وجہ سے قائم ہے، جب وہ چیز ہی کٹ گئی تو پھر رشتہ باقی نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام کی اس طریقے کے واقعات حدیثوں کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین یعنی والد تک کو نبی کی گستاخی کی وجہ سے جو ہے نا قتل کر دیا، اور بائیکاٹ کرنے کے تو بے انتہا ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا یعنی جنہوں نے اسلام نہیں لائے یا یہ کہ اس شریعت کو نہیں مانا یا اسلام لانے پر ان کو جو ہے نا روک ٹوک کری، تو صحابہ اکرام نے ان کا جو ہے نا بائیکاٹ کر دیا، وہ بھی رشتہ دار ہی ہوا کرتے تھے۔ تو سب سے بہترین مثال جو ہے نا وہ صحابہ کے جماعت کی ہے، یعنی عملی جامہ پہنانے میں قرآن حدیث کو یا اسلام کو سمجھنے میں جو پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا ہے نا، یہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک مثال ہے کہ ان کا کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کل کے جو لوگ یہ رشتہ داری کے اندر سمجھتے ہیں نا کہ عقیدہ اس کا کفریہ ہو تب بھی ان سے میل جول رکھنا ہے، دعا سلام کرنا اس طریقے سے کرتے ہیں، واقعی ایک تو ان کا ایمان اور عقیدے کمزور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، تو وہی کرتے ہیں۔ دوسرے ہے کہ تو اپنا مفاد، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ